بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ افسردہ یورینیم کو کسی صورت کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا، اسماعیل بقائی۔ پاکستان کی ثالثی کے ذریعے نئی امریکی تجاویز موصول ہوئی ہیں جن کا جائزہ لیا جا رہا ہے ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل۔ اگر امریکہ ایران کا مقابلہ نہیں کر سکا تو اسے چین سے بھی نہیں الجھنا چاہیے، بیلاروسی صدر۔ ایرانی بحریہ دشمنوں کو نئی اور تلخ شکست دینے کے لیے مکمل تیار ہے، ایرانی سپریم لیڈر۔ ایران سے متعلق ہمارے پاس اچھی خبر ہے، کل کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے، ٹرمپ۔ ایران ہزاروں افراد کا سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنئی کے حق میں مظاہرہ۔ حسن فضل اللہ کی تصدیق، لبنان جنگ بندی میں بھی پاکستان کا اہم کردار۔ نریندر مودی کی ایک ویڈیو کی حقیقت سامنے آ گئی جہاں وہ میک اپ روم میں کسی خاتون سے فیشل کرواتے ہوئے پکڑے گئے۔ ایرانی وفد کو اڑانے کا اسرائیلی منصوبہ بے نقاب، پاکستانی جہازوں نے اسرائیل کا منصوبہ ناکام بنا دیا، بھارتی صحافی۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کا آغاز، پاکستان اور فیلڈ مارشل کے شکر گزار ہے، باقر کالیباف۔ واشنگٹن $20 ارب کے منجمد ایرانی اثاثے جاری کرنے پر تیار، امریکی میڈیا۔ پاکستان کے عظیم وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل دونوں شاندار شخصیت ہیں، ٹرمپ۔ پاکستان کی سفارتی جیت بھارت کے لیے ایک ویک اپ کال قرار۔ ایران نے 2 بھارتی تیل بردار جہاز کو نشانہ بنایا اور بھارت میں کوہرام، اور جس کا الزام پاکستان پر لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے کہنے پر ایران نے یہ جو حملہ ہے ان کے تیل بردار جہاز اس پہ کیا ہے۔ یہ بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے، ان کا رونا دھونا۔ ناظرین لاسٹ میں ویڈیو آپ لازمی دیکھیں۔ اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ افسردہ یورینیم کو کسی صورت کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا، اسماعیل بقائی۔ افسردہ یورینیم کی امریکہ منتقلی پر ہماری طرف سے کبھی بھی یہ تجویز نہیں کی گئی جس طرح ایرانی سرزمین ہمارے لیے اہم ہے، یہ معاملہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ دوسری جانب ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز پر آمد و رفت کا نظام سخت فوجی کنٹرول میں واپس آ گیا ہے۔ ابنائے ہرمز دوبارہ بند کرنے کی وجہ امریکی وعدہ خلافی ہے۔ امریکہ سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے لیکن ابھی بھی بہت فاصلہ ہے، اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف۔ امریکی میڈیا کے مطابق اجلاس میں صدر ٹرمپ نے کم از کم ایک مرتبہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانیوں سے فون پر بات کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ اسی ہفتے ڈیل متوقع ہے۔ پاکستان کی ثالثی کے ذریعے نئی امریکی تجاویز موصول ہوئی ہیں جن کا جائزہ لیا جا رہا ہے، ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل۔ اگر امریکہ ایران کا مقابلہ نہیں کر سکا تو اسے چین سے بھی الجھنا نہیں چاہیے، یہ کہنا ہے بیلاروسی صدر۔ بیلاروسی صدر نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایران کا مقابلہ نہیں کر سکا تو اسے چین سے بھی الجھنا نہیں چاہیے۔ خود کو عامر کہنے کے امریکی الزام پر بیلاروس کے صدر نے کہا ہے کہ وینزویلا، کیوبا اور مشرق وسطی میں امریکی پالیسیاں اصل آمریت ہے۔ امریکہ خود کو جمہوریت کا علمبردار کہتا ہے مگر وہاں نہ حقیقی جمہوریت ہے اور نہ ہی انسانی حقوق کا احترام ہے۔ اسرائیل کے کہنے پر امریکہ نے ہزاروں کلومیٹر دور ایک خود مختار ملک پر ایک اسکول پر بمباری کی، اس میں کئی جانیں ضائع ہوئیں۔ ایرانی بحریہ دشمنوں کو نئی اور تلخ شکست دینے کے لیے مکمل تیار ہیں، ایرانی سپریم لیڈر۔ ایرانی فوج کے ڈرون بجلی کی طرح امریکہ اور صہیونی حملہ آوروں کو نشانہ بناتے ہیں، اس کی بہادری بحریہ میں دشمن کو نئی اور سخت شکست دینے کے لیے تیار ہے۔ ایران سے متعلق ہمارے پاس اچھی خبر ہے، کل کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے، ٹرمپ۔ کل ایک بہت اچھی اور ذہین شخصیت وائٹ ہاؤس آ رہی ہے، ایک ایسی شخصیت جسے اپنے ملک اور ملک سے باہر کی بہت فکر ہے۔ ہم کل صبح ایک غیر معمولی نیوز کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، کل کا یونٹ براہ راست اس سے متعلق نہیں لیکن سوالات اسی پر ہوں گے۔ ایران کے ساتھ پہلے ہی بہت سے معاملات پر اتفاق ہو چکا ہے۔ ایران میں ہزاروں افراد کا سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنئی کے حق میں مظاہرہ۔ حسن فضل اللہ کی تصدیق، لبنان جنگ بندی میں بھی پاکستان کا اہم کردار۔
لبنان میں جنگ بندی کے قیام میں ابھی بھی پاکستان کا اہم کردار سامنے آیا ہے، جس کی تصدیق لبنانی رکن پارلیمنٹ حسن فضل اللہ نے کی۔ لبنانی رکن پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کی سفارتی رابطوں نے جنگ بندی کو ممکن بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دونوں ممالک کی جانب سے امریکہ کو پیغام پہنچایا گیا، جس کے بعد معاملات کو آگے بڑھانے اور راستہ نکالنے میں مدد ملی۔ OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طلحہ نے سفارتکاری کے فروغ اور جنگ بندی کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار کو پاکستان کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ نریندر مودی کی ویڈیو لیک ہو گئی، حقیقت سامنے آ گئی۔ مودی کی ویڈیو جو ایک خاتون سے مساج کروا رہے تھے، وہ شخص مودی سے بہت مماثلت رکھتا تھا، بلکہ میں تو کہوں گا وہ مودی ہی تھا۔ اب یہ اس بات کو چھپا رہے ہیں، وہ ایک خاتون سے مساج کرا رہے تھے۔ آپ کو ناظرین پتا ہوگا ایپسٹین فائل میں مودی کا نام آیا تھا، اور ٹرمپ کے کہنے پہ مودی اسرائیل جا کے اس کے کہنے پہ ناچ گانا بھی کیا۔ اب یہ ایک نئی چیز ان کی پکڑی گئی ہے، یہ کسی خاتون سے مساج کرا رہے تھے، اور شوقین تو یہ ہیں، اور اس طرح کا کلچر انڈیا میں ہے۔ تو یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ ویڈیو صحیح ہے۔ مودی کا ہم شکل پہلے نہیں تھا، اب آ گیا مساج سینٹر میں، حیرت کی بات ہے۔ تو میجر گوبر آریہ، اس پہ بھی آپ ایک ویڈیو بنائیں کہ آپ کے پرائم منسٹر جو ہے مساج سینٹر میں خاتون سے مساج کرواتے ہوئے پکڑے گئے، اپنا منہ کالا بھی کر رہے تھے وہاں۔ تو اس بارے میں آپ لازمی بتائیں انڈین عوام کو، تاکہ آپ کی جیو پولیٹکس کا جو ہے لوگوں کو پتہ چلے، اور آپ کی جو جیو پولیٹکس مساج سینٹر میں ہو رہی تھی نا، پرائم منسٹر کر رہے تھے، ان کا بھی پتہ چلے۔ ٹھیک ہے جناب، آگے چلتے ہیں۔ یہ تو ان کے کرتوت ہیں۔ ایرانی وفد کو اڑانے کا اسرائیلی منصوبہ بے نقاب، پاکستانی جہازوں نے اسرائیل کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ بھارتی صحافی کی یہ رپورٹ ہے۔ ایرانی وفد کو اڑانے کا اسرائیلی منصوبہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے نے بے نقاب کیا ہے، اور ایرانی وفد کو جو مذاکرات کے لیے اسلام آباد آ رہا تھا، اس کو فول پروف سیکورٹی فراہم کی گئی اور باحفاظت اسلام آباد لایا گیا، اور پھر مذاکرات ختم ہونے پر باحفاظت واپس ایران لے کے گئے۔ اور پھر فیلڈ مارشل کا دورہ ایران پر پوری دنیا پریشان، اور سب سے پہلے کسی بھی عسکری قیادت کا دورہ ایران اور بہادری کا عظیم کام۔ سلام ہے فیلڈ مارشل صاحب کو، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے، استقامت دے۔ اور پھر ایران کی قیادت اور حکومت کو مذاکرات پر آمادہ کرنا اور جنگ بندی کے حوالے سے ایران کو اعتماد میں لینا بہت بڑا معرکہ ہے۔ دا جیروسلم پوسٹ کی رپورٹ ہے، فالوئنگ کلیمز اے پاسبل اسرائیلی اٹیک آن دا ایرانین ڈیلیگیشن، Pakistan's Air Force deployed 2 jets as well as the airborne warning and control system for aerial surveillance to escort navigations home after inconclusive peace talk with the US۔ تو یہ جیروسلم پوسٹ جو ہے اسرائیل کا اخبار ہے، اس نے تصدیق کی ہے کہ جو ایرانی وفد آیا تھا، اس کو مارنے کا منصوبہ تھا اسرائیل کا، جس میں وہ ناکام ہو گئے، اور ہماری پاکستان ایئر فورس نے اسے ناکام بنایا، اور ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے یہ منصوبہ بے نقاب کیا۔ تو ان اداروں کو بہت بہت سلام۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں کو ہمیشہ مضبوط کرے، اور اداروں کو ترقی دے، تاکہ وہ اپنے ملک کا دفاع کر سکیں۔ تو ہماری فول پروف سیکورٹی نے، پاکستان ایئر فورس نے اس قاتلانہ منصوبے کو ناکام بنا دیا گیا تھا، اور باحفاظت ایرانی قیادت کو ایران واپس پہنچایا گیا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل گئی ہے، اور پاکستان کا وقار بلند ہو گیا ہے، اور ایک بار پھر ہماری افواج پاکستان نے اپنا لوہا منوایا، ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ کوئی بھی طاقت افواج پاکستان کے آگے پاکستان فوج کا مقابلہ کرنا دور کی بات، ان کا سامنا کرنا بھی مشکل ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اپنے افواج پاکستان کے اداروں کو، اللہ تعالیٰ ان کو خوشحال کرے، ان کی حفاظت کرے، اور جو شہداء ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ لہذا آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ پیر سے مذاکرات اسلام آباد میں جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں شروع ہو رہے ہیں۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان اور فیلڈ مارشل کہ ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اسرائیل اور لبنان کے بارے میں بھی جنگ بندی کے حوالے سے جو اقدامات کیے ہیں، اس پر ایرانی اسپیکر باقر کالیباف صاحب نے شکریہ ادا کیا پاکستان کا اور فیلڈ مارشل کا۔
एक्स पर पैगाम में बाकर कालिबाफ ने कहा है कि जंगबंदी सिर्फ हिजबुल्लाह की साबित कदमी और मज़ामती महवर के एहतियात का पता है। हम इस जंगबंदी पर इख्तियार के साथ डील करेंगे और मुकम्मल कामयाबी के साथ डील करेंगे और मुकम्मल कामयाबी के हसूल तक एक साथ रहेंगे। वाशिंगटन 20 अरब डॉलर के मुंजमद असासे जारी करने पर तैयार, अमरीकी मीडिया की खबर है। बदले में ईरान अपने अफसूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे से दस्तबरदार होगा। अमरीकी मीडिया और ये नई पेशरफ्त है। अब्बास इराक़ची ने ऐलान किया कि लबनान में जंगबंदी के बाद तिजारती जहाज़ों के लिए अबनाए हरमस खोल दिया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से खित्ते में जंग रुक गई है। तुर्क सदर गजा नस्लकुशी जाहिर करती है। आलमी निज़ाम किस को बचाने के लिए है? रजब तैयब एर्दोगान जंगबंदी के बावजूद 754 फ़लस्तीनी गजा में शहीद हुए। गजा नस्लकुशी जाहिर करती है। आलमी निज़ाम किस को बचाने के लिए है? ठीक है, ये उनका एक मैसेज है। पाकिस्तान के अजीम वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दो शानदार शख्सियात हैं। ट्रंप मुआहदा मुकम्मल तौर पर तकमील तक पहुँचने तक नाकाबंदी रहेगी। ज़्यादातर नुकात पहले ही तेज हो चुके हैं। अमरीकी सदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान के अजीम प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल दो शानदार शख्सियात हैं। आज का दिन पूरी दुनिया के लिए एक शानदार दिन है। बहादुरी और मदद के लिए सऊदी अरब, कतर का शुक्रगुजार हैं। मुझे नेटो से फ़ोन आया। नेटो वाले मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हम मदद कर सकते हैं। तो मैंने नेटो से कहा कि आप दूर रहें और आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये कागजी शेर हैं, ज़रूरत के वक्त जो है ये फ़ायदा नहीं देते। पाकिस्तान की सिफारती जीत भारत के लिए एक वेकअप कॉल करार। पाकिस्तान ने अमन के ज़ामिन के तौर पर आलमी सतह पर ख़ुद को मनवा लिया। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और नाज़रीन, जिस तरह की खबर आ रही है सोशल मीडिया पर और इंडियन मीडिया पर, ये खबर चल रही है कि जो अभी ताज़ा हमला हुआ है इंडियन ऑयल टैंकर्स, 2 ऑयल टैंकर्स पे, उस पे ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला किया और इस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे इंडियन मीडिया लगा रहा है कि पाकिस्तान के कहने पर ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है भारतीय जहाज़ पर हमला किया है। तो ये यहीं से प्रूफ हो जाता है कि ये जो तेल इन टैंकर्स में, इंडियन ऑयल टैंकर्स में जा रहा था, वो किसी यूरोपीय कंट्री या अमेरिका, इसराइल का कोई इत्तेहादी मुल्क था जो ये इंडिया अपना जहाज़, तेल भरा जहाज़ वहाँ ले जा रहा था, जिस पर ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली और एतराज़ किया और उसे वहाँ से जाने से रोका और उस पर हमला किया। तो पहली बात यह है कि गलती आप करें, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डालें। ठीक है, तो भाई मेजर गोबर आर्या है, इसने भी इस हवाले से वीडियो बनाई होगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हक़ाइक़ ये हैं कि जो इंडियन ऑयल टैंकर जो 2 ये थे जिस पे हमला हुआ है, ये किसी अमेरिका और इसराइल के इत्तेहादी मुल्क को तेल लेके यहाँ से जा रहे थे। ठीक है, जिस पर इत्तला मिलने पर ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन पर हमला किया और उसे जाने से की इजाज़त नहीं दी। तो ये वाक़या इस तरह है। और जो मेजर गोबर आर्या आपको बताएंगे वीडियो में, मैंने तो नहीं देखी, बनाएंगे वो, तो वो हक़ाइक़ से मुनाफी होगा। वो हमेशा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि पाकिस्तान ने ये जो है कहने पर ईरान ने हमला किया है। लिहाजा ये बात कतन गलत है। इंडियन मीडिया का ये जो चल रहा है सिलसिला, वो झूठ बोल रहे हैं, गलत खबरें शाया कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में अमन मुज़ाकरात होने उसे सबूताज करने की कोशिश है कि जी पाकिस्तान के कहने पर ईरान ने हमला किया। भाई आप ईरान से भी तो पूछ लें कि उन्होंने क्यों हमला किया। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो जहाज़ से ये किसी तीसरे मुल्क को फ़रोख्त के गर्ज से इंडिया यहाँ से लेके जा रहा था अपने हरमस से, कि जिसकी वजह से हमें एतराज़ था और हमने उस पर हमला किया। तो ये हक़ाइक़ हैं। इंशाल्लाह नाज़रीन नई अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। आखिर में मैं वीडियो क्लिप लगा देता हूँ, इंडियन मीडिया किस तरह कोहराम मचाया हुआ इस हवाले से, जो शिप पे हमला हुआ है वो भी आप देखें। और मैं इस प्लेटफॉर्म से, ये तो मेरा वादा है, इंशाल्लाह इनको मैं बेनकाब करूँगा। जो इंडियन मीडिया है और ये मेजर गोबर और वो कंजर गोस्वामी, इन दोनों को इंशाल्लाह इनका मलिया मेट करेंगे और पाकिस्तान
کا نام ہمیشہ اونچا رکھیں گے. یہ ہمارا وعدہ اس پلیٹ فارم سے. انشاءاللہ ناظرین دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد. اللہ حافظ. Country of Pakistan and its great Prime Minister and its great Field Marshal. He's our great Field Marshal. Two fantastic people for helping. They really are terrific people. آواز یہ آ رہی ہے کرو کی کہ آپ نے مطلب ایران کے لوگوں نے، ایران کی ملٹری نے ہم کو پہلے پرمیشن دی کہ آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں، اسٹریٹ آف ہرمز کراس کر سکتے ہیں. پھر جیسے یہ اسٹریٹ آف ہرمز کراس کرنے کے لیے اسٹریٹ کے پاس گئے، ان پر فائرنگ شروع ہو گئی. پھر ان کو یہ بولنا پڑا کہ آپ نے ہم کو کلیئرنس دی تھی، ہم کو کہا تھا کہ ہمارا نام لسٹ میں ہے، سیکنڈ آن دا لسٹ، تبھی ہم آگے آئے تھے. اب آپ گولیاں چلا رہے ہیں. ایٹ لیسٹ ہم کو پیچھے تو مڑنے دو، کیونکہ آپ خود سوچ کر دیکھیے کارگو شپ خود کا کیا ڈیفینس کرے. یہ کارگو شپ میں کوئی نہ ہتھیار ہوتا ہے، نہ خود کی رکشا کرنے کا کوئی میکینزم ہوتا ہے. یہ گولیاں جواب میں چلانی اسٹارٹ کر دیں گے، بلاسٹ ہو سکتا ہے کیونکہ کروڈ آئل یہاں پہ اسٹور ہوتا ہے، کئی لوگ مارے جا سکتے ہیں. ان لوگوں نے سمپلی یہ کہا کہ ہمیں پیچھے واپس مڑنے دو، ایک یو ٹرن لے لے دو، ہم پہ اٹیک کیوں کیا جا رہا ہے. یہ استھتی آج کے سمے اسٹریٹ آف ہرمز کی. اور ایران نے اپنی طرف سے یہ اناؤنس بھی کر دیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز از کلوز. اس کے رسپانس میں دیکھیے بھارتی نیوی کا جو بھی ری ایکشن ہے، میں کہوں گا بہت حد تک ڈسپلنڈ ہے، اور کافی میں کہوں گا کہ بھارت دھیریہ دکھا رہا ہے ایران کے ساتھ. انڈیا نے ابھی کے لیے اسٹرانگ پروٹیسٹ یہاں پر رجسٹر کیا ایران کے ساتھ. کے لیے ریٹائرڈ میجر گورو آریہ کے لیے ریٹائرڈ RET بریکٹ میں. آپ 5 سال فوج میں رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے فوج چھوڑ دی، MBA کری، کارپوریٹ میں گئے، سب جگہ کرا آپ نے. اس کے بعد آپ ڈیفنس اینالسٹ بن گئے. میرا بیک گراؤنڈ آپ تھوڑا سن لو اس سے پہلے کہ آپ اچھل کود مچانا شروع کر دو جیسے آپ اسٹوڈیو میں مچاتے ہو. میں 32 سال انڈین ایئر فورس کی چھتر چھایا میں بڑا ہوا ہوں. میرے فادر انڈین ایئر فورس میں پائلٹ تھے. 62, 65, 71 تینوں جنگ انہوں نے لڑی ہے. میں بچپن سے وار سٹوری سنتے آ رہا ہوں، بچپن سے. میں خود ایئر فورس اسکول سپورٹو پارک گاؤں ڈیلی کا ادھر کا ایلومنائی ہوں. آپ انڈیا کے ٹاپ موسٹ کالج کے ایلومنائی ہو، سینٹ اسٹیفنس کالج کے، رائٹ؟ سینٹ اسٹیفنس کالج کی جو سبھیتا ہے اور جو وہاں سکھایا جاتا ہے، مجھے آپ میں کہیں بھی ریفلیکشن نظر نہیں آتا. پرائم منسٹر صاحب ہر ایک کنٹری میں فون کر رہے ہیں فار پیس، اور آپ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کتنی باری تو آپ نے کراچی پھونک دیا، کتنی باری آپ نے لاہور پھونک دیا، اور اب آپ بول رہے ہو کہ اسرائیل کو کہ آپ ان کو بھی پھونک دو، آپ بم گرا دو. آپ کو ایک بات بتاؤں گا، اگر آپ اتنے بڑے ڈیفنس اینالسٹ ہو، میں نے آپ کو کبھی بھی اسرائیلی ٹی وی پہ نہیں دیکھا ہے، میں نے آپ کو کوئی بھی ویسٹرن میڈیا کی ٹی وی پہ نہیں دیکھا ہے جہاں آپ کو انوائٹ کیا ہو ڈیبیٹ پہ، جو آپ لوگ ڈیبیٹ کرتے ہو ریپبلک ٹی وی پہ. دیکھیے ابھی دنیا میں پیس کی ضرورت ہے، آپ جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ جیسے لوگ آج کی تاریخ میں، یہ کہنا نہیں چاہیے، they have become a devil in this world. You want bloodshed. You need to see blood. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ آتنک کو سپریڈ کرنے کے لیے اتنا زیادہ ایکسائٹڈ کیوں ہو جاتے ہو کہ آتنک کو سپریڈ کیا جائے. Why is that? I don't understand. پرائم منسٹر صاحب خود ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کر رہے ہیں اور ریکویسٹ کر رہے ہیں ٹو پیس. یو آر ٹوٹلی گوئنگ اوے فرام دیٹ ڈائریکشن جس کے لیے انڈیا فیمس ہے، پیس کے لیے، محبت کے لیے. آپ کا کیا ایجنڈا ہے مجھے نہیں پتا، مگر یہ سب کرنے سے آپ کو راجیہ سبھا سیٹ نہیں ملے گی. آئی گارنٹی یو. آپ جیسے بہت آئے، پہلے مچھڑ آتے تھے، بڑی پتہ نہیں کس طرح بات کرتے تھے. وہ والے مچھڑ نہیں جو آپ کے آتے ہیں، میجر جنرل صاحب نہیں، بخشی صاحب نہیں، دوسرے آتے ہیں جو یہاں پہ بھگت سنگھ کا لگا کے رکھتے ہیں اور پتہ نہیں اپنے آپ کو بھگت سنگھ سمجھتے ہیں. وہ اس طرح آپ ہو. آپ کسی طرح نا آپ کو اتنا زیادہ ہو گیا کہ آپ کو اپنی دکان چلانی ہے اور آپ کو لوگوں کی رہنا کی نظر میں رہوں. میں چاہے کچھ بھی بکواس کروں مگر میں نظر میں رہوں. آپ کو لگتا ہے کہ پورے جتنے ڈیفنس کے لوگ ہیں وہ بیوقوف ہیں. جس طرح سے آپریشن سندور کے ٹائم پہ آپ ریپبلک ٹی وی پہ، آپ کا تو کلپ معلوم ہے آپ کو، جوکر بولتے ہیں آپ کو، پھونک ڈالو کراچی کو، پھونک ڈالو، بس اب تو فوج پہنچ چکی ہے، اب تو نیوی آپ سے بس تھوڑا سا چاہیے، آپ کراچی کے ڈاکس پھونک ڈالو. پتہ نہیں کیا کرتے ہو آپ. آپ کے خود کے بیچ میٹس آپ کی مذاق اڑاتے ہیں. آپ تو ہم سے بہت زیادہ جونیئر ہو، بہت جونیئر ہو. آپ تو آپ میں ہمارے میں 10 سال کا فرق ہوگا ایزیلی. تو جو یہ آپ نے یہ جو آپ کرتے ہو نا نوٹنکیاں، جس طرح جو ہندو جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں مسجدوں کے سامنے جو مجرے کرتے ہیں، اس طرح سے آپ بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے مجرا ہی کر رہے ہو. آپ کی وجہ سے ہندوستان کے میڈیا کا مذاق اڑ رہا ہے. آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے پوری دنیا میں
और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इतने बड़े डिफेंस एनालिस्ट हो तो आपको वेस्टर्न मीडिया में क्यों नहीं बुलाया जाता? मैंने तो एक क्लिप नहीं देखी है आज तक, आप दिखा दो फॉक्स पे, CNN पे, क्रिश्चियन आमनपुर के शो में, किसी के भी शो में, किसी के भी शो में मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा या आप अपनी बकवास करना छोड़ देना। आपकी एक सेट ऑडियंस है, मैं शुरू से एक बात कर रहा हूँ, आपकी एक सेट ऑडियंस है, उसको आप लोग केटर करते हो। कभी इजराइल हमारे भाई हैं, कभी डोनाल्ड ट्रम्प हमारे नए डैडी बन गए, कभी किसी को डैडी बना देते हो, किसी को भी। आपको अपने बाप बदलने, आप बदलते रहो भैया, और किसी को शौक नहीं है। आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर मोदी हर किसी को फोन करके ये बोल रहे हैं, लेट द पीस प्रिवेल। आप लोगों को पता नहीं अजीब ही कीड़ा है भाई, आपका और पाकिस्तान का, इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल प्रॉब्लम है। ये डिप्लोमेसी बायलैटरल है, अभी जो चल रहा है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चल रही है।